الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبق نمبر 60 افعال ناقصہ۔ فعل لازم کے بارے میں آپ نے سبق نمبر 39 میں پڑھا تھا کہ فعل لازم وہ فعل ہے جس کو مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی اور صرف فاعل کے ساتھ مل کر یہ مفہوم کو مکمل کر دیتا ہے۔ تو فعل لازم ہی کی ایک خاص قسم ہے جسے فعل ناقص کہتے ہیں۔ ان افعال ناقصہ کی تعداد محدود اور متعین ہے۔ تو فعل لازم جب فاعل کے ساتھ مل کر مفہوم پورا نہیں کرتا اور کسی منصوب صفت کا محتاج ہوتا ہے جو دراصل اس کی مفعول ہوتی ہے، تب فعل لازم فعل ناقص کہلاتا ہے۔ تو اس کے برخلاف فعل تام، فعل ناقص کبھی کبھار فاعل کے ساتھ مل کر مفہوم پورا کر دیتا ہے، ایسی صورت میں وہ ناقص نہیں رہتا، اسے فعل تام کہتے ہیں۔ تو اب یہاں دو باتیں ہو گئیں، ایک فعل ناقص ہو گیا اور ایک فعل تام ہو گیا۔ ذرا اس چارٹ پر غور کیجئے، یہ فعل ہے، فعل کی دو قسمیں ہو گئیں، فعل لازم اور فعل متعدی۔ فعل لازم کو مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی اور فعل متعدی کو مفعول بہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ فعل لازم کی دو قسمیں ہیں، فعل ناقص اور فعل تام۔ اور فعل ناقص منصوب صفت کا محتاج ہوتا ہے، فعل تام صرف فاعل کا محتاج ہوتا ہے، منصوب صفت کے بغیر ہی بات پوری ہو جاتی ہے۔ اب فعل ناقص کی کئی قسمیں ہیں، کئی مثالیں ہیں، اور سب سے پہلے جو اور سب سے زیادہ استعمال ہونے والا فعل ناقص کانا ہے، اور کانا کئی اس کے مطلب ہیں تھا، ہے، ہوا، ہو گیا، کانا۔ تو یہ ماضی کے لیے، حال کے لیے، دوام کے لیے مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اور کانا دوسرا فعل ناقص ہے اصبح۔ اصبح کے بھی دو مطلب ہیں، کوئی کام صبح کے وقت ہوا یا ہو گیا، مکمل ہو گیا، ہو چکا۔ امسا، امسا کے بھی دو معنی ہیں، کوئی کام شام کے وقت ہوا یا ہو گیا، ہو چکا، مکمل ہو گیا۔ سارا، سارا بھی ایک حالت سے دوسری حالت کی تبدیلی کی طرف اشارہ کرنے والا فعل ناقص ہے، اس کا مطلب بھی ہے ہوا، ہو گیا۔ اضحیٰ، ضحیٰ سے ہے، ہو گیا، ہو چکا، یا چاشت کے وقت مکمل ہو گیا۔ ظل، اور اس کا مطلب بھی وہی ہے، ہو گیا، ہو چکا، یا پھر دن کے وقت میں یہ ہوا۔ اسی طرح ایک فعل ناقص ہے باتا۔ باتا کے بھی دو مفہوم ہیں، ہوا، ہو چکا، یا پھر رات کے وقت ہوا۔ داما، داما بھی دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے، رہا، قائم رہا، دائم رہا، ہمیشہ ہوا، ہمیشہ ہوتا رہا، ہمیشہ قائم رہا، اور کبھی اس کے ساتھ ما کا اضافہ کر دیا جاتا ہے، ما داما۔ اس صورت میں یہ جو ما ہے ظرفیہ ہوتا ہے، ما داما، جب تک رہا، جب تک قائم رہا، جب تک باقی رہا، ما داما۔ اور زالہ، زالہ کا مطلب ہے زائل ہو گیا، اور ما زالہ یعنی زائل نہیں ہوا، قائم رہا، باقی رہا، ہمیشہ رہا، ما زالہ، یہ بھی افعال ناقصہ میں سے ایک ہے۔ بریحہ سے ما بریحہ، یعنی ٹلا نہیں بلکہ باقی رہا، ہمیشہ باقی رہا۔ ما فتیہ، یہ بھی اسی معنی میں فعل ناقص ہے، ہمیشہ رہا۔ ما انفک، جدا نہیں ہوا، ہمیشہ رہا، ہمیشہ باقی رہا۔ لیسا بھی بہت زیادہ استعمال کیا جانے والا فعل ناقص ہے، نہیں ہے کے معنی میں آتا ہے، اور لیسا، لیسو، لیست، یہ اس طرح اس کے استعمالات ہوتے ہیں فعل ماضی میں۔ عاد، عادہ کا مطلب بھی ہے لوٹ گیا، اور وہی ہوا، اور
جو پہلے تھا یہ بھی افعال ناقصہ میں سے ہے. تحول ہو گیا، پلٹ گیا، یہ بھی افعال ناقصہ میں سے ہے. ارتد بھی فعل ناقص ہے، ہو گیا، پلٹ گیا تحولہ کے معنی میں. اور استحالہ ہو گیا یا محال ہو گیا، مشکل ہو گیا، دشوار ہو گیا، ناممکن ہو گیا، استحالہ. تو یہ ہیں افعال ناقصہ کی کچھ مثالیں. لیکن جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے، سب سے زیادہ استعمال ہونے والا فعل ناقص کان اور پھر لیسا ہیں. اب بعض یعنی افعال ناقصہ جیسا کہ ہم نے پہلے کہا ہے کہ یہ کبھی اپنے اصلی مصدری معنی میں استعمال ہوتے ہیں اور کبھی رہنے یا ہونے کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں. اور جیسے فتیہ یفتع افتہ باب سمیہ سے اس کے معنی ہیں رکنا اور بھولنا. اور کبھی یہ صفت کے باقی رہنے کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں. اچھا، ایک اور یہاں وضاحت بڑی ضروری ہے. جب ہم افعال ناقصہ کا ذکر کرتے ہیں، فعل ناقص کا ذکر کرتے ہیں، تو یہاں ایک غلط فہمی لاحق ہو سکتی ہے. ایک افعال ناقص لفظی ہوتے ہیں، ایک افعال ناقص معنوی ہوتے ہیں. اس کا فرق آپ کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے. جن افعال کا آخری حرف حروف علت پر مشتمل ہو انہیں فعل ناقص لفظی کہتے ہیں. جیسے خشیہ میں خا شین یا، آخر میں یا ہے، حرف علت ہے. خشیہ یخشا اقشا، یہ فعل ناقص لفظی ہے. اور قضا یقضی اقضی، تو یہ بھی قضا یقضی اقضی میں قاف ضاد یا، آخر میں یا حرف علت ہے، یہ بھی فعل ناقص لفظی ہے. بلا یبلو ابلو میں مادہ ہے بے لام واو، بلا یبلو ابلو آزمانا. تو یہاں بھی آپ دیکھیں گے آخر میں واو حرف علت ہے، تو اسے ہم فعل ناقص لفظی کہتے ہیں. تغا یطغا ادغا میں بھی طا غین یا، آخر میں حرف یا حرف ناقص ہے. اور بقی یبقا ابقا میں بھی یا حرف ناقص آخر میں ہے، تیسرا حرف. اس لیے ان تمام کو افعال ناقص لفظی کہتے ہیں. اور یہاں جو ہم بات کر رہے ہیں اس وقت، کانا اور لیسا اور سارا اور زلہ، یہ افعال وہ ہیں جو فاعل کے ساتھ مل کر مفہوم پورا نہیں کرتے، ایک مزید صفت کے محتاج ہوتے ہیں. اس لیے انہیں فعل ناقص معنوی کہتے ہیں. اور جیسے اب آپ دیکھیے کان زید خائفا، تو کان زید خائفا، تو زید خوف زدہ تھا. تو یہاں کانا کی جو خبر ہے وہ منصوب آ رہی ہے کان زید خائفا، یا سارا زید فقیرا، کہ زید سارا کی خبر یہاں فقیرن ہے، زید فقیر ہو گیا. یعنی پہلے یہ امیر تھا، اب اس کی حالت بدل گئی ہے، اب یہ فقیر ہو گیا. سارا زید فقیرن، سارا کی وجہ سے فقیرن منصوب ہو گیا. اور اصبح زید غنیا، زید غنی ہو گیا. تو یہاں اصبح یہ صبح کے معنی میں نہیں ہے، یہ وقت نہیں بتا رہا ہے، بلکہ یہ زید کی خبر بتا رہا ہے کہ پہلے یہ غریب تھا، اب یہ غنی ہو گیا ہے، امیر ہو گیا ہے. افعال تامہ اس کے برخلاف وہ افعال ہیں جو فاعل کے ساتھ مل کر معنی اور کو مکمل کر دیتے ہیں. یہ لازم بھی ہو سکتے ہیں اور متعدی بھی. اب اس کی ذرا مثال دیکھیے فعل لازم تام کی. قام زید، زید کھڑا ہو گیا. اب قام زید، قامہ جو ہے فعل لازم ہے، زید فاعل ہے، مرفوع ہے. یہاں مفعول بہ کے بغیر ہی بات مکمل ہو چکی ہے، اس لیے قامہ فعل لازم ہے. اور فعل متعدی کو مفعول بہ کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے وجعلنا النہار معاشا، اور ہم نے دن کو وقت روزگار بنایا، معاش کا وقت بنایا.
تو یہاں جعلنا میں نا فاعل ہے اور نہارا اور معاشا دونوں مفعول بہی ہیں. جعلا دو مفعول بہی کا محتاج ہوتا ہے. تو یہاں دیکھیے اسی طرح النہارا پہلا مفعول بہی ہے اور معاشن دوسرا مفعول بہی ہے. مندرجہ ذیل جدول پر ٹیبل پر توجہ فرمائیے. یہاں فعل تام اور فعل ناقص کا فرق بالکل آمنے سامنے دو عبارتوں سے ظاہر کیا گیا ہے تاکہ بات بالکل واضح ہو جائے اور دو چار کی طرح بالکل اس کی تشریح ہو جائے. فعل ناقص لازم ہوتا ہے جبکہ فعل تام ناقص بھی ہو سکتا لازم بھی ہو سکتا ہے اور تام اور متعدی بھی، جبکہ فعل ناقص کا لازم ہونا ضروری ہے. دوسری چیز فعل ناقص معنی اور مفہوم کے اعتبار سے ناقص ہوتا ہے، اس لیے کسی صفت کا محتاج ہوتا ہے تاکہ مفہوم وہ پورا ہو. لیکن فعل تام معنی اور مفہوم کے اعتبار سے کامل ہوتا ہے، صفت کا محتاج نہیں ہوتا. لازم ہونے کی صورت میں فاعل کے ساتھ مفہوم پورا کرتا ہے اور مفعول ہونے کی صورت میں فاعل اور مفعول بہی دونوں کے ساتھ مل کر مفہوم پورا کرتا ہے. اور فعل ناقص کی یہ صفت دراصل مفعول ہوتی ہے اور یہ منصوب صفت ہوتی ہے. اچھا، تیسرا فرق دونوں کے درمیان یہ ہے کہ جملہ اسمیہ میں فعل ناقص خبر کو منصوب کرتا ہے، جیسے کان اللہ عزیزا حکیما. کان اللہ عزیزا حکیما، تو دیکھیے اللہ مبتدا ہے، جوں کا تو مرفوع ہے، لیکن عزیزا حکیما یہ خبر تھی، اس لیے کانا کی وجہ سے یہ عزیز حکیم کے بجائے عزیزا حکیمہ یہ منصوب ہو گئی ہے. جملہ اسمیہ میں فعل ناقص خبر کو منصوب کرتا ہے. فعل تام کو خبر یا منصوب صفت کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. چوتھا فرق یہ دیکھیے کہ ما زالا، ما فتیہ اور لیسا صرف فعل ناقص کی صورت میں آتے ہیں اور فعل تام کی صورت میں نہیں آتے. اسی طرح کانا، سارا، اصبح وغیرہ بھی ناقص آتے ہیں لیکن یہ تام بھی آ جاتے ہیں. اور اب ذرا ایک جدول یہاں مثالوں کا ہے جو فعل ناقص اور فعل تام کو بہت واضح طور پر آپ کو الگ الگ کر کے دکھا رہا ہے. دیکھیے فعل تام کی مثالیں یہاں پر منصوب صفت موجود ہے، فعل ناقص میں منصوب صفت موجود ہے. فعل تام میں منصوب صفت ہے ہی نہیں، اس کو اس کی ضرورت ہی نہیں. جیسے کان البرد قارسا، کان البرد قارسا، کانا کی وجہ سے قارسن قارسن ہو گئی. کان البرد قارسا، سردی بہت شدید تھی. کان البرد قارسا. اور کان برد، سردی تھی، یہ تام ہے. دیکھیے کانا بردن، سردی تھی. اب یہاں پر منصوب صفت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن البرد خارسن تھا، اس کے پیچھے آپ نے کانا لگا دیا تو وہ ماضی میں تبدیل ہو گیا اور کان البرد خارسن ایک منصوب صفت آ گئی. دوسری مثال دیکھیے، اصبح حامد غنیا، حامد غنی ہو گیا. اصبح کی یہاں معنی ہے ہو گیا. اصبح حامد غنیا، اصبح کی وجہ سے غنیون کی خبر منصوب ہو گئی، غنیون جا کے غنین ہو گیا. اور اصبحنا بالخیر، ہم نے خیریت کے ساتھ صبح کی. اصبحنا بالخیر، تو یہاں یہ تام ہے، یہاں منصوب صفت کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ اصبح کے دو استعمالات آمنے سامنے ہیں، ایک فعل ناقص کے طور پر استعمال ہوا ہے، ایک فعل تام کے طور پر استعمال ہوا ہے. اسی طرح دیکھیے صار الفقیر غنیا، فقیر امیر ہو گیا، غنی ہو گیا، دولت مند ہو گیا. تو پہلے یہ فقیر تھا، اب غنی ہو گیا، حالت کی تبدیلی ہے. سارا، تو اصل میں الفقیر غنی جو مبتدا خبر تھے اس کو سارا کی وجہ سے
حالت کی تبدیلی ظاہر ہو رہی ہے، سارا اس میں ناقص فعل ناقص ہے، اس نے خبر کو منسوب کر دیا۔ لیکن جب آپ کہتے ہیں صارت القضیۃ عند المسئول، تو یہاں صارت فعل تام ہے، یہاں قضیہ جو مسئلہ تھا، مقدمہ تھا، یہ مسئول کے پاس چلا گیا۔ صارت القضیۃ عند المسئول، یعنی مقدمہ قاضی کے پاس چلا گیا، حاکم کے پاس چلا گیا، اب وہی فیصلہ کرے گا۔ اب ظلہ کی مثال دیکھیے، ظل النہار طویلا، دن بہت طویل ہو گیا، یہاں ظلہ کے معنی ہے ہو گیا، اور ظل البرد، سردی تھی۔ اسی طرح بات المرضى متألمین، مریضوں نے الم کی حالت میں رات گزاری، تکلیف کی حالت میں مریضوں نے رات گزاری، مریض کی جمع ہے مرضى، بات رات گزاری، تو یہاں باتا کی منصوب صفت ہے متألمین، الم کی حالت میں، تکلیف کی حالت میں، درد کی حالت میں۔ اس کے مقابل میں دیکھیے دوسرا جملہ ہے بات القائد فی الخیمہ، لیڈر نے ٹینٹ کے اندر رات گزاری، یہاں باتا یہ ہے رات گزارنے کے معنی میں استعمال ہوا ہے، اور یہاں اس کو کسی منصوب صفت کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس ٹیبل کے اندر اوپر کی تمام مثالوں میں پہلے کالم میں منصوب صفت استعمال کی گئی ہے اور فعل ناقص ہو گیا ہے، جبکہ دوسرے کالم میں منصوب صفت کے بغیر ہی بات مکمل ہو گئی ہے، اس لیے فعل تام ہو گیا ہے۔